السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 22۔ 2 دن کے بعد آپ کو ترجمہ اور تفسیر کی ویڈیو مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگل کو مجھے ایک عمرے کا ٹور جا رہا تھا، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے شہر جانا پڑا، تو جس کی وجہ سے موقع نہیں مل پایا۔ اور منڈے کو کربلا کا پورا واقعہ میں نے ریکارڈ کیا، تو اس میں بہت ٹائم لگ گیا، تو موقع ہی نہیں مل پایا۔ کربلا کا جو پورا واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، وہ واقعہ میں نے بہت مختصر طریقے سے A to Z شروع سے پورا بیان کیا ہے۔ وہ ضرور سنیے گا آپ۔ میں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے خود ان کے بارے میں اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ او تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، اور اللہ نے یہ اقرار اس لیے لیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تو پیغمبروں کو بھیجا صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ ایک ہی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس کے لیے پیغمبر آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بھی پیدا کیا جو اس دنیا میں آنی ہے۔ یعنی جب کسی بچے کو پیدا ہونا ہوتا ہے نا، تو جو ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جان آتی ہے، یعنی روح پھونکی جاتی ہے، تو وہ روح عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر رکھا ہے۔ عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہی۔ اب دنیا میں جس کو آنا ہوتا ہے جس ٹائم میں، تو اس کی روح اسی وقت میں ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ وعدہ لیا اور سب سے یہ کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عہد الست، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے عہد لیا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ فطرتاً دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور دین اسلام یعنی توحید انسان کی فطرت ہے۔ یعنی طبیعت کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے خدا کو پانے کی ایک چاہت ہوتی ہے، اور جب تھوڑا سا اشارہ مل جائے تو آدمی، دیکھیے آپ کتنے کیسے غیر مسلموں کے واقعات، ایمان افروز واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ پوری دنیا سے پھر لڑ بیٹھتے ہیں۔ وہ ایمان کا نشہ جب ان کو چڑھتا ہے تو ایسا چڑھتا ہے، پھر ان کو کچھ نہیں سمجھ آتا، پھر تو وہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، جیسے انسان کی فطرت کیا ہے؟ کھانا کھانا، روٹی کھانا۔ جانور کی فطرت کیا ہے؟ بھینس کو کیا پسند ہوتا ہے؟ گھاس پھوس۔ انسان کو کیا پسند آتا ہے؟ روٹی۔ کیونکہ بھینس کی فطرت میں وہی ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بھی رکھا ہے کہ وہ اپنے اصلی خدا کو، اصل خدا کو پہچاننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر فطرتاً۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ یہی والا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے، اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے اس دنیا کے اندر، اور ان پیغمبروں نے بھی یہی سمجھایا کہ دیکھو تم تو ایک خدا کے پیدا کیے ہو، اسی کو خدا مانو، دنیا میں یہ تم نے بنا رکھے ہیں بت پرستی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ اب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن جو ہے انسان مکر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا. تو سب کچھ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے. اخذ جب لیا ربک تمہارے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشت سے ذریتہم ان کی اولاد کو پیدا کیا واشہدہم اور ان سے اقرار کروایا علی انفسہم خود ان کے لیے کیا اقرار کروایا الستُ کیا میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب قالوا تو سب نے کہا بلا جی ہاں شہدنا ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان تقولوا یہ اقرار ہم نے اس لیے کروایا کہ تم یہ نہ کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انا کننا کہ بے شک ہم تو عن ھذا اس سے غافلین غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا. اسی لیے ہم نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے دوبارہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریة من بعدہم یا کہو کہ ہمارے باپ دادا پہلے سے شرک کرتے چلے آ رہے تھے، ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل ہیں. افتہلکنا بما فعل المبطلون تو کیا آپ ہمیں ان گمراہوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ کہیں تم ایسا کہنے لگو کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو فالو کرتے چلے آ رہے تھے جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیغمبروں نے سب کچھ بتا دیا تو یہ تمام راستے تمہارے ہیلے بہانوں کے بند ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور تم سے عہد بھی لے لیا تھا عالم ارواح میں. او تقولو یا تم کہنے لگو انما شرکا کہ بے شک شریک کیا ہے شرک کیا ہے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور ہم ذریتم اولاد ہیں بعد میں آنے والی نسل ہے من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا تو کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے بما ان کاموں کی وجہ سے فعلا جن کو کیا ہے مبطلون جن کو گمراہ لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آخرت میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات پوری دنیا میں عام ہو گئی. اچھا ایک بات اور دیکھو آپ، جب ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کو آنا ہوتا تھا تو ایک پیغمبر کی تعلیمات اتنی ہی لوگوں تک پہنچ پاتی تھی بس، کیونکہ ایک پیغمبر کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آنے. لیکن جب آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لے آئے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے دنیا کا ماحول تھا ویسے ہی بنا رہتا تو پوری دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ ہی نہیں پاتی. اربوں خربوں کی آبادی ہو چکی ہے، اتنی پوری بڑی دنیا ہو چکی ہے، کیسے حضور کی تعلیم قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہنچتی، پوری دنیا میں کیسے پہنچ پاتی؟ تو آپ غور کیجئے کہ ٹیکنیکل ٹائم کتنا آگے بڑھ گیا ہے. دیکھیے ایک بات کہیں بولی جاتی ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں کہاں پہنچ جاتی ہے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار اور آخری پیغمبر، قرآن مجید آخری آسمانی کتاب، لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں، تو آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کی تعلیمات بھی اسی سٹائل میں پھر پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ اس کو سرچ کرنا، اس کو تلاش کرنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا بہت ایزی ہے، چٹکیوں کا کھیل ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں اور پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہوا سب کے لیے ہوتی ہے تو ایسے آخری پیغمبر ہے. غور کیجئے گا اس بات پر. چلیے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح ہم وضاحت سے احکام کو بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں ہم اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کھول کر تاکہ لوگ سمجھ جائیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتی آیتوں کو یعنی احکام کو وَلَعَلَّهُمْ اور اس لیے بھی یہ سب کرتے ہیں یرجعون تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے آگے جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بلعم ابن باعورا. بلعم ابن باعورا اس کی جو زبان ہے یہ سینے تک لٹک آئی تھی
کیوں لٹک آئی تھی؟ تو بہت سارے واقعات اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کی جو زبان سینے تک لٹک آئی تھی وہ اللہ کا عذاب تھا اس پر، اور اس کی زبان اس لیے اس کے سینے تک لٹک آئی تھی۔ عذاب اس پر کیوں آیا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا ایک قوم کی طرف، ایک قوم جو شاہ مدین کی طرف، شاہ مدین میں آباد تھی، اس کی طرف بھیجا تھا ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ جب یہ شاہ مدین گیا تو شاہ مدین والوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس کو جو ہے خوب اس کا اکرام کیا، اس کو کھلایا پلایا۔ تو یہ جو بلعام ابن باعورہ تھا ان سے متاثر ہو کر یہ مرتد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کی زبان لٹک گئی۔ اچھا، ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، نیک آدمی تھا اس بستی میں جہاں پر بت پرستی بہت عام ہو چکی تھی، تو یہ بہت نیک آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس بستی پر جو ہے وہ حملہ کیا تاکہ یہ بستی والے غلط کاموں سے باز آ جائیں۔ تو بستی والوں نے، جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے بلعام ابن باعورہ سے کہا کہ تم بد دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے شروع میں تو انکار کیا، لیکن جب ان لوگوں نے بہت ضد کی اور رشوت دی اور لالچ دیا تو اس نے بد دعا دینا شروع کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گیٹ پر پہنچے اس بستی کے تو اس نے بد دعا دینا شروع کی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ بد دعا خود ان کے اوپر پڑنے لگی، یعنی اس کی زبان سے وہ لفظ نکلنے لگے جو بد دعا تھی اصل میں انہی لوگوں کے لیے جو بد دعا کروا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا نکلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب یہ آیا کہ اس کی زبان لٹک گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری تو زبان لٹک گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو یہ مرتدی ہو گیا ایک طریقے سے، اور اس کے دل میں کینہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق۔ تو اس نے جو ہے نا ایک چال سکھائی دشمنوں کو، اور وہ چال یہ تھی کہ دیکھو اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ زنا کی وجہ سے آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کے جو خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اپنی جوان لڑکیوں کو بھیجو، اور یہ جوان لڑکیوں سے متاثر ہو کے جو ہے نا یہ بھول جائیں گے پھر کیا ہے، اور ان میں مگن ہو جائیں گے اور زنا کے مرتکب ہو جائیں گے، اور جب قوم زنا کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہی ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے زنا کیا تو یہ برباد ہو گئے، اور ان کے اوپر ایک عذاب آ گیا، اور وہ عذاب تھا کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ایک دن میں 70,000 لوگ تقریباً ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی شخص کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے۔ تو زنا اتنا خطرناک گناہ ہے، ہم دیکھیے ہماری قوم میں کتنا زنا ہو رہا ہے، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، تو یہ سب اسی کی نحوست ہے۔ پڑھیے، دیکھیے آگے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان کو اس شخص کا حال بھی سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنے احکام دیے تھے، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، چنانچہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی اس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ وَاتْلُو، اور ان کو سنا دیجیے، علیہم، ان کو، کن کو؟ یعنی کفار مکہ کو، اور یہ مشرکین ہیں، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب کو سنا دو۔ آتیناہ، اس شخص کا نبأ، خبر، واقعہ، نبأ الذی، اس شخص کا، آتیناہ، جس کو ہم نے دیا تھا، آیاتنا، اپنی آیتوں کو، یعنی اپنے احکام کو، فانسلخ، پھر وہ نکل گیا، منہا، اس سے، فاتبعہ، اور اس کے پیچھے پڑ گیا شیطان، فکان، تو وہ ہو گیا من الغاوین، گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو خود ہی پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو اس کو بلندی عطا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ خود پستی کی طرف چلا گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کا حال کیسا ہو گیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ،
کیسے ہے کتے کی سی کہ اگر اس پر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا اور چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا. تو یہ کتے جیسی اس کی حالت ہو گئی، ہر وقت اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہی ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، تو آپ ان حالات کو بیان کر دیجئے شاید وہ فکر سے کام لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باعورا کو، کیسا برا نام ہے نالائق کا، اس کی حالت کیسی کر دی؟ کتے کے جیسی. جیسے کتا اگر کھائے، اب سانس بھی لے گا نا تو اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، نیت لگائے گا تب بھی زبان لٹکی، ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. ایسی حال اس کا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے احکام سے منہ موڑتے ہیں ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اور دنیا کا بوجھ ان کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے کتے کے اوپر کچھ بوجھ ہو تو اس کی زبان لٹک جاتی ہے، ہانفتا ہے وہ، ایسی حالت ان کی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر یہ تمام قصے بیان کرو تاکہ یہ لوگ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں. دیکھیے وَلَوْ، اور اگر شئنا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ تو ہم بلند کرتے اس کو، بہا اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ان آیتوں کی برکت سے، ان احکام کی برکت سے. لیکن اللہ تعالیٰ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے. بندے کی چاہت پر اللہ کی چاہت ڈیپینڈ کرتی ہے. وَلَكِنَّهُ لیکن اخلدا وہ مائل ہو گیا الی الارض زمین کی طرف، یعنی اس نے خود ہی پستی کو پسند کیا. واتبع اور اتباع کی، ہوا اپنے نفسانی خواہش کی. فمثلہ تو اس کی مثال کمثل الکلب ایک کتے کی طرح ہو گئی. ان کہ اگر تحمل اس پر ڈالا جائے، علیہ اگر وہ بوجھ اٹھا، اچھا اگر آپ تحمل تم رکھو علیہ اس پر بوجھ، یلحث تب بھی وہ ہانپے گا، او یا تترکو اس کو چھوڑ دو، یلحث تب بھی وہ ہانپے گا. ذالک اسی طرح مثل مثال ہے قوم اس قوم کی، الذین وہ قوم، کذبوا جس نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو. فقصص تو آپ بیان کیجئے قصص ان واقعات کو، لعلہم تاکہ یہ لوگ یتفکرون غور و فکر حاصل کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. کیا ہی بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے اور وہ اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے جیسے قوموں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود کا نقصان کیا، ایسے ہی یہ لوگ جو آج کے پریزنٹ ٹائم میں مشرکین مکہ ہیں اور قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ اسی طرح سے اپنا نقصان کر رہے ہیں. ساء کیا ہی بدترین ہے، مثلا مثال قوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے جھٹلایا، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو، وانفسہم اور وہ اپنے آپ کا ہی، کانوا یظلمون نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا اور اللہ ہی ہے گمراہ کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کے میں مطلب کئی بار بتا چکا ہوں. اللہ کی ہدایت کا مطلب یہ کہ ہدایت بندہ چاہتا ہے تو اللہ ہدایت دیتا ہے، نہیں چاہتا تو اللہ نہیں دیتا. من یہدہ اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت پائے گا. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے ہدایت سے محروم کر دیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ من جس شخص کو یہد اللہ اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی تو وہ ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، هم الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے دیکھیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور یقیناً ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھنے سے محروم ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں نہیں سن سکتے، دیکھ سکتے، جان سکتے؟ کیونکہ ان کی عقلیں خراب ہو گئیں. یہ جانتے بوجھتے جو ہیں نا وہ سچ کو، حق کو قبول نہیں کرتے. اب آپ سوچو گے ایسے کیسے؟ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم صرف انا کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. غلط ہے چونکہ وہ میرے خلاف جائے گا، اس لیے میں غلط کو بھی غلط نہیں مانتا ہوں، میں بولتا ہوں یہ صحیح ہے جو میں بول رہا ہوں.
اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ دیکھیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیے ہیں، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیرم، بہت سارے، من الجن، جنات، والانس، اور انسان، لہم، ان کے پاس، قلوب، دل تو ہے، لا یفقہون، لیکن یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے پاس، اعین، آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ، اور ان کے پاس، آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن یہ سن نہیں سکتے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کالانعام، جو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ اضل، بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانور تو بھی چلو مٹی میں مل جائے گا مر مرا کے، لیکن یہ تو جہنم میں سڑیں گے، تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان خوبصورت ناموں سے پکارو۔ اللہ کے 99 نام ہے نا، 99 نام پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا پڑھ کر جو وہ ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے نام میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ جیسے کہ اللہ کا جو نام ہے اسی نام، یعنی اللہ کا جو نام ہے اور اس نام میں جو خصوصیت ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ خاص کر رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ رحمت چاہیے تو اللہ سے کہو یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، مغفرت چاہیے تو تم اللہ سے کہو یا اللہ تو بڑا غفور ہے، میری مغفرت فرما دے، رزق چاہتے ہو تو تم کہو یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، اگر آپ اللہ سے جنت چاہتے ہو تو کہو یا اللہ تو مالک الملک ہے، تو بادشاہ ہے، ایسے اللہ سے مانگو، اللہ کے 99 ناموں سے ایسے اللہ سے مانگو۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے، اسماء الحسنى، کیا خوبصورت خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یلحدون، جو کجروی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائی، اللہ کے ناموں میں، سیجزون، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں اللہ، تو یہ غلط نام ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو۔ سیجزون، وہ جلد ہی سزا پائیں گے، مَا كَانُوا، تمام چیزوں کی، یعملون، جس کو وہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف بیان کر رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے تک بھی میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہے گا، جیسے کہ حضور کا ارشاد بھی ہے۔ تو اس امت میں ٹھیک ہے فرقے ہو جائیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ، اور ان میں سے، خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ہماری مخلوق میں سے، امتن، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کی، وبہ، اور اسی کے مطابق، یعدلون، انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا ہے، مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس
اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔